درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلک۔ اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ۔ عن ثوبان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوی لی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأوتيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني آتيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أخطارها أو قال من بين أخطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفتن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، بزرگو، اللہ پاک ہم سب کے دل کا رخ اپنی ذات کی طرف اپنی رضا کے لیے فرما دے اور ہمیں آپس کے اختلاف، تشدد اور گروپ بندی اور گروہ بندی اور پارٹی بندی سے محفوظ فرمائے اور ہمارا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، جانا، جاگنا، سونا، خلوت، جلوت، رات، دن، اندھیرا، روشنی، سب اللہ کی رضا اور جناب نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ اس حدیث پر دوستو پہلے تھوڑی بات ہو چکی ہے، آج تو دوسری گفتگو کرنی ہے جس کا وعدہ تھا۔ اس حدیث میں آیا کہ نبی پاک نے 3 دعا فرمائی تھی، جس میں 2 دعا تو اللہ پاک نے قبول کر لی تھی مسجد اجابہ مدینہ طیبہ میں، اور ایک دعا اللہ پاک نے رد کر دی تھی۔ دعا رد کر دی تھی وہ کیا تھی کہ امت کے آپس میں اتحاد اور اتفاق رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات رد کر دی۔ اسی سلسلے کی قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ انعام میں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی اور اسی پر تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ آیت کیا تھی؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ یہ آیت ہے سورہ انعام میں، آیت نمبر ہے 65۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے قدرت کی ایک نشانی بتائی ہے۔ دیکھیے دوستو، اللہ پاک جس طرح اس بات پہ قادر ہیں کہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیں، بکھرے ہوئے کو منتشر کو جمع کر دیں، پراگندہ کو پاکیزہ کر دیں، سمجھ رہے میری بات؟ جدا جدا ہٹ ہٹ کے جو چیز ہے ان سب کو ایک کر دیں۔ اسی طرح اللہ اس پر بھی قادر ہیں کہ جڑی ہوئی چیز کو توڑ دیں، متحد کو مختلف کر دیں،
ان کی قدرت میں جس طرح وہ کمال قدرت ہے، یہ بھی ان کے کمال قدرت کی جی دوستو دلیل ہے۔ آپ مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے مسجد کی دیوار سے دیوار یعنی تابوک سے تابوک ایک دوسرے پہ رکھ کے یہ یقیناً تعمیر ہوا ہوگا، تو تابوک کو تابوک سے جوڑنے کے لیے کچھ چیزیں استعمال ہوئی ہوں گی، جس کو ہماری زبان میں سیمنٹ یا رمل یہی نہ بولتے بابا، ان کو پانی کے ساتھ ملا کر کے دو تابوک کو ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ پھر تابوک کو تابوک پر رکھنے کے لیے پھر اسی مٹیریل کا استعمال ہوتا ہے، پھر یہاں تک کہ یہ جڑ کر کے ایک منظم شکل میں مسجد کی ایک شکل تیار ہو گئی، اور یہ مسجد جب تیار ہو گئی تو آپ کو یہ باہر کی حرارت سے بھی بچا لیتی ہے، اور باہر میں اگر برودت ہے تو اس سے بھی مسجد بچا لیتی ہے۔ اگر بارش ہو تو آپ اس کی چھت کے نیچے آتے ہیں تو پناہ مل جاتا ہے، یہی نہ ہوتا ہے دوستو۔ تو گویا کہ کسی بھی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے ان کا متحد ہونا ضروری ہے۔ ہمارا یہ جسم ہے دوستو، پاؤں سے لے کر کے انگوٹھے سے لے کر کے سر تک مختلف اعضاء جسم جڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ریڑھ کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان سب کے بیچ میں جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے۔ بہت سارے دوستوں کو آپ سنتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی ڈسک میں پرابلم ہو گیا، تو بھائی کیا ہو گیا؟ تو وہ جو سولیشن ٹائپ کی چیز ہے، گوند ٹائپ کی ایک چیز ہے جسم میں، بولتے ہیں اطباء کہ یہ خشک ہو گئی، اس لیے اس کو پین ہو رہا ہے یا اس میں خرابی آ گئی جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ دیکھیے دوستو، ہم انسانوں کے لیے پوری کائنات عالم کے انسان، خواہ وہ گورے ہوں، کالے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، رئیس ہوں، نوکر ہوں، آقا ہوں، غلام ہو، مالدار ہو، غریب ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عربی ہو، عجمی ہو، انگریز ہو، افغانی ہو، ان تمام کے تمام انسانیت کو متحد کرنے کے لیے اور ان تمام کے انسانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے۔ اس نظام کا نام ہے نظام الہی۔ اس نظام کا کیا نام ہے؟ نظام الہی، اللہ پاک کا بھیجا ہوا نظام۔ اس نظام کو جب دو انسان کے بیچ میں رکھیے گا تو ایک انسان دوسرے انسان سے کیا ہو جائے گا؟ جڑ جائے گا۔ وہ نظام کیا ہے دوستو؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا قانون اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پوری حیات طیبہ کا عمل انسان کو کس سے کرتا ہے؟ انسان سے جوڑ دیتا ہے۔ جب کبھی بھی اختلاف ہوگا کسی کے درمیان تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ ضرور بالضرور کوئی ایک ایسا امر آ رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے قانون کے تحت ٹکرا رہا ہے۔ جب یہ نظام اللہ کے نظام سے جدا ہوگا تو انسان سے جدا ہو جائے گا، لیکن جب کبھی بھی اللہ کا نظام نافذ ہوگا تو انسان کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اب سنیے، قرآن کریم نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے تمام کے تمام انسانوں، خواہ تمہاری زبان کچھ بھی ہو، کسی بھی لینگویج کے استعمال کرنے والے ہو، تم کسی بھی ملک کی نیشنلٹی رکھنے والے ہو، تم، اس سے کوئی بحث نہیں۔ قرآن کو تو بحث صرف اس بات سے ہے
اللہ کو صرف تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے نام پر متفق ہو جائیں. حضرت بلال عربی تو نہیں ہے، عربی ہیں دوستو؟ نہیں نہیں عربی. کون ہے؟ سب لوگ ان کو بولتے حبشی، لیکن وہ بہت سارے گوڑوں سے ہم سے اچھے ہیں. وہ جو لوگ بہت خوبصورت ہیں نا، ان کے مقابلے میں بہت ہی وہ بہت اچھے ہیں بابا. ایک روز حضرت بلال کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بلال کی پنڈلی کو دیکھا تو مخاطب کر کے کہا، جنت کی حورو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، بلال کے پنڈلی کی سیاہی تمہاری شکل سے زیادہ محمد کو محبوب ہے. ہائے بلال. مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا نہیں فتح؟ تو مکے کی چھت پر کس نے اذان دیا تھا؟ بیت اللہ کی چھت پر. پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، حضرت بلال نے اذان دیا تھا. کسی عربی نے اذان نہیں دیا، کسی قریشی کو آپ نے بیت اللہ کی چھت پہ نہیں چڑھایا جی، کسی ہاشمی کو نہیں چڑھایا. حضرت بلال ہی نے تو اذان دیا تھا کہ صنادید مکہ اور رؤسائے قریش، بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ یا محمد کا بھی عجیب حال ہے. بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اس پر ایک حبشی کو چڑھا کر کے اذان دلوا دیا. ارے اس کو کوئی قریشی نہیں ملا، اس کو کوئی ہاشمی نہیں ملا، اس کو کوئی عرب نہیں ملا. تو قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی مشرکین مکہ کے رد میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک احترام کالوں کا نہیں، گوڑوں کا نہیں، اللہ کے نزدیک احترام اس دل کا ہے کہ اس دل میں اللہ کی کتنی عظمت ہے. یہ رد کر دیا. خیر، تو قرآن نے ہم کو ایک سلیوشن دیا ہے کہ جب بھی آپس میں اختلاف ہو تو نفس کا دخل نہ ہو، نفس کا دخل نہ ہو، نفس کا دخل نہ ہو. اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے اختلاف کو مٹا لو. اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے اختلاف کو مٹا لو. ایک واقعہ سناتا ہوں. قرآن نے کہا ہے صحابہ کے سلسلے میں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ آپس میں تھوڑی خلش تھی، لیکن حق کی بنیاد پر تھی. اس لیے صحابہ کے سلسلے میں کسی بدگمانی کا حق آپ کو بھی نہیں، مجھے بھی نہیں. ٹھیک ہے بابا، سنیں ایک واقعہ. تھوڑی کشیدگی ہو گئی تو رومیوں نے، رومن امپائر نے حضرت امیر معاویہ کو ایک خط لکھا. دیکھیے گا، یہ سیرت مصطفیٰ میں یہ واقعہ موجود ہے. خط کیا لکھا کہ معاویہ، میں نے سنا ہے کہ تیری اور علی کی ٹھن گئی ہے، لہذا تمام روم کی طاقت اس وقت مستعد ہے کہ معاویہ تمہاری مدد کر سکتی ہے. تم اگر اجازت دو تو ہم اپنی فوج بھیج دیں اور علی کے ساتھ تم معاملہ اپنا صاف کر لو، یعنی علی کو نیست و نابود کر دو. رومی تمام کے تمام تیار ہیں. یہ خط آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد روم کے حاکم کو ایک جواب دیا ہے. سنیے. کہا تمہارا خط ملا، نہ سلام نہ کلام، اور رومی کتے. دیکھیے گا، کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے سیرت مصطفیٰ، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جس کو بعض محققین نے کہا ہے کہ وہ سیرت النبی پر بھی علمی اعتبار سے بلند مضبوط کتاب ہے. مائک صحیح نہیں ہے تو دینے کیوں آیا صحیح کرنے.
تیری کان پکڑنا چاہیے پھر کسی بھی. چل بیٹا ہے بابا، اس لیے آپ کو مارنے کا حق نہیں، مجھے مارنے کا حق ہے. چلیے استغفر اللہ. سنیے کہا خبردار رومی کتے جو ہمارے آپس کے تنازع کی طرف تم نے نگاہ بد کی ہے، سن لو، اگر علی نے ارادہ کر لیا تم پر حملہ کرنے کا تو معاویہ اس کا ایک ادنا سپاہی بن کر کے تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا. لہذا خبردار جو ہمارے آپس کے نظام میں تم نے جھانکنے کی کوشش کی ہے یا ہمارے کسی اختلاف کی بنیاد پر تم نے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. تو اسلام کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ فروعی اختلاف تو ہو لیکن اصولی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اس لیے قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. آگے دوسری بات آ رہی ہے. قرآن نے آگے جا کے ایک بات کہی ہے کہ جو لوگ اس اتحاد کو باقی رکھیں گے اولئک هم المفلحون، نتیجہ نکالا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے. پھر قرآن نے پلٹ کر کے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ لا إله إلا الله. نہیں صبر کر. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صحیح پڑھ دیا میں نے حضرت؟ چلو جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، آپس میں اس طرح مت ہو جانا جو مختلف ہو گئے. کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس بینات یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت اور قرآن آ چکی ہے. اس کے بعد اختلاف، اختلاف اتنا اختلاف مت کرنا کہ ایک دوسرے کے جان لینے کے درپے ہو جاؤ. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث میں فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافروں کی طرح مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن کو کاٹنا شروع کر دینا، مسلمان مسلمان ہی کو مارے، ایمان والا ایمان والے ہی کو ختم کرے. اچھا بھائی دیکھیے اب قرآن کی آیت کو سمجھیے اور حدیث کو سمجھیے. اللہ پاک نے کہا ہے کہ وَهُوَ الْقَادِرُ قُلْ، اللہ نے کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وَهُوَ الْقَادِرُ، اللہ قادر ہے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اللہ قادر ہے کہ جس طرح تم کو اس نے ایک کر دیا جدا بھی کر دے. کب جدا کرے گا؟ اس کے اسباب پر میں نے بات کر لیا کہ جب انسان قرآن کو چھوڑے گا، حدیث کو چھوڑے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے ہٹے گا تو کیا ہوگا دوستو؟ کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. کیا ہوگا؟ اختلاف. جب امت آپس میں اختلاف میں مبتلا ہوگی تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم 3 عذاب دیں گے. اللہ تعالیٰ بچائے بھائی، اللہ ہر عذاب سے بچائے. الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے. کیا کرے؟ اوپر سے عذاب بھیج دے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کیا کر دے؟ عذاب بھیج دے. اوپر سے بھیج دے یا نیچے سے بھیج دے. 2 شکل. او یلبسکم شیعا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا تم کو آپس ہی میں ایک دوسرے سے بھگا دے.
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب اللہ کو عذاب اوپر سے بھیجنے کی ضرورت نہیں، نیچے سے عذاب بھیجنے کی ضرورت نہیں، تم دونوں کو آپس ہی میں ٹکرا دے، تم دونوں کو آپس ہی میں ہائے 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 ہائے۔ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، دنیا گزر چکی ہے، ہائے 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 ہائے۔ آپس میں ٹکرا کر کے ہم اسپین کی طاقت کو کھو چکے، پوری تاریخ دیکھ لیجئے کھول کے۔ مغلیہ سلطنت کی آخری کڑی جی اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اعظم نے معظم کو اور اس کے بھائیوں کو قتل کر دیا، اپنے بھائیوں کو۔ پھر اعظم کو بہادر شاہ جی، پھر اس کے سارے بھائی آپس میں ٹکرانے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا، اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہو گیا۔ جی پڑھ لیجئے، محبوب المنن فی تذکرہ سلاطین دکن، 2 جلد میں ہے، میں تو پڑھ کے بیمار ہو گیا، ایک کیتی ضخیم کتاب ہے 2 جلد میں۔ جی آپس کی جنگ سے کہتے ہیں 2 بھائی لڑے اور تیسرے نے پراٹھا کھا لیا، جی 2 لڑے اور تیسرے نے نفع اٹھا لیا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ آپس میں تم کو کیا کریں گے، اللہ پاک ٹکرا دیں گے، اور اللہ کی نشانی ہوگی یہ بات۔ اس لیے دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اوپر کا عذاب کیا ہے اور نیچے کا عذاب کیا ہے، ذرا سنیے۔ اوپر سے عذاب آیا جیسے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم پر، کیا عذاب آیا؟ نوح نے دعا مانگی، رب انی مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نوح کی قوم پر عذاب آیا ہے بیک وقت دونوں، اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی۔ اللہ کرے ہم نہیں کر رہے ہیں، وفجرنا الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر۔ چلیے آگے چلیے۔ یا دوستو ایک شکل تو بارش کی ہے، یا قوم عاد، قوم عاد یہ کون قوم ہے؟ اللہ کرے قرآن میں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کرے یہ قوم عاد جو تھی نا، کیا تھی؟ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، یہ ستون دیکھ لیجیے قاری صاحب کی مسجد، کتنی لمبی چوڑی مسجد ہے، کتنا 1000 ٹن اس پر پتہ نہیں لوہا لکھر لگا ہوا ہے، اور 4 ستون ہیں، ان ستون پر پوری چھت کھڑی ہوئی ہے نا۔ اللہ کرے یہ قوم عاد جو تھی، یہ ڈیل ڈول کے اعتبار سے، ہیکل اور جسم اور جثے کے اعتبار سے ایسی تھی کہ زمین پہ جب یہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے ستون گاڑ دیا گیا۔ کیا گاڑ دیا گیا؟ ستون۔ ہم نہیں نہ کرے بابا، یہ تعبیر میرے رب کی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ کہتے ہیں ایسی قوم تو میں نے پیدا ہی نہیں کی تھی۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا عذاب؟ وارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہوئی 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 ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا، ان پر ایک ہوا بھیج دی۔ کیا بھیجا؟ ہوا۔ کیا بھیجا؟ وہ ہوا کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو بابا محمد الرسول اللہ۔ اللہ کہتے ہیں جب میں نے ہوا بھیجا ان پر، ایام نحسات حسوما فترا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے بابا، اتنی طاقت ہے اس میں، ہوئی ہوئی ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں پتہ ہے میں نے ان ستون کو کیسے ہلاک و برباد کیا؟ ہوا نے ان کو زمین سے اٹھایا،
زمین سے کس کو؟ ستون کو. یہ جو قوم ستون کی طرح تھی، جس کو اللہ کرے کہ لتی لم یخلق مثلها فی البلاد، میری اس روئے زمین میں انسانیت کے اس سے زیادہ تندرست و توانا، قوی اور ہیکل مجسم پیدا ہی نہیں ہوئی تھی کوئی قوم، اب پیدا ہوگی بھی نہیں. ان کو ہوا کے ذریعے، ہوا جیسی تگڑی قوم، اس کو مٹانے کے لیے اللہ کی ایک چھوٹی سی فوج آئی. کون سی؟ ہوا. وہ ہوا نے کیا کیا؟ ان کو زمین سے اٹھایا. اب قرآن کی تعبیر دیکھ لو. قرآن کہتا ہے ان کو زمین پہ جب مارا تو یہ ایسے ریزے ریزے ہو گئے جیسے کھجور کا بڑا تنا. اعجاز نخل خاویہ، کھجور کا تنا جس کو 50 سال پانی کے اندر رکھ کر کے بالکل گلا دیا گیا ہو. ہوا نے ان کو اٹھایا اور زمین پہ جب مارا تو یہ ایسے ہو گئے جیسے بھگویا ہوا پانی میں کھجور کا تنا ریزے ریزے کر کے زمین میں اتار دیا. اللہ کہتے ہیں فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان کے تم نے نام و نشان بھی دیکھے ہیں؟ یہ ستون تھی قوم، ستون. اللہ. تو یہ عذاب اللہ کا کہاں سے آیا تھا؟ اوپر سے آیا. تو نوح پر بھی اوپر سے آیا اور قوم عاد پر بھی ہوا میں آیا. اور سنو ابھی، اور قوم لوط کے یہ بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ اغلام بازی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بچائے. بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ کبوتر بازی کرتے ہیں، بٹیر بازی کرتے ہیں، مرغا بازی کرتے ہیں، بھئی اللہ معاف کرے بھائی، دیکھو اس مجمع میں کوئی ہو تو توبہ کرنا. کبوتر بازی سمجھتے ہو؟ کبوتر لڑانا یار، انڈیا پاکستان میں نوجوان بہت لڑاتے ہیں، مرغ لڑاتے ہیں، بٹیر کو لڑاتے ہیں. وہ قوم جو کبوتر بازی، بٹیر بازی، تیتر بازی، مرغ بازی کرتی ہو، ان لوگوں میں بدفعلی کا عمل لڑکوں کے ساتھ کرنے کا آتا ہے. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ان کے ساتھ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ رہنے لگتے ہیں تو ان کو شیطان ورگلاتا ہے. اور اس گھناؤنے عمل کے اندر جو کسی جانور خنزیر میں بھی یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل آ جاتا ہے کہ اب مرد اپنی شہوت لڑکے سے پوری کرنے لگے. لوط علیہ السلام نے منع کیا، ارے بدبختو یہ کام مت کرو، اس تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا. تو لوط کا مذاق اڑانے لگے. انہم اناس یتطہرون، کہا دیکھ لو ذرا اس کو دیکھو تو صحیح لوط کو یار، یہ اپنے آپ کو بڑا پاک دامن بنتا ہے، یہ منہ مسور کی دال، بڑے بزرگ بنتے بڑے مولوی بنتے، تیرے جیسے کتنے لوگ پہلے آ کر کے چلے گئے، بڑا آ گیا عذاب عذاب عذاب، صبح سے لے کے شام تک عذاب. یہ لے عذاب کے فرشتے آ گئے. ان کم بختوں نے سمجھا کہ یہ تو بڑے ہی حسین خوبصورت ہیں چھوٹی عمر والے. لوط علیہ السلام سے کہا سورہ ہود پڑھ کے دیکھو، کہا ان کو میرے حوالے کرو. اوہو، لوط علیہ السلام نے کہا یا رب، اوہو کیا مشکل کر رہے ہو یار تم لوگ، ایسا کام مت کرو. لا تخذونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، ارے میرے ہی مہمان ہیں، ان کے سلسلے میں تم نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ ذرہ برابر تم میں کوئی شریف انسان نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ کئی بدتمیزی کی جاتی ہے. کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، یہ دیکھو تم کو اگر اپنی شہوتی پوری کر لینی ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، گھر میں جوان سال ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو، شرعی نکاح کے بعد اپنی شہوت پوری کر لو. قوم بڑی بدبخت. کہا ما یا لوط مال فی بناتک من حق، ہم آپ کی بیٹیوں سے اپنی شہوت پوری نہیں کرنا جانتے، اور آپ کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے. لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے بے کلی کے آبی میں کہتے ہیں کیا کاش کہ میری قوم ہوتی کوئی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی نوجوان کی ایک جماعت ہوتی صالحین کی جو ان بدماشوں کو مجھ سے دفع کر دیتی. اللہ کے مہمان ہیں. انہوں نے کہا یا لوط انہ لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت احد منکم الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قاری صاحب اگر قرآن غلط ہو تو بتا دیجیے گا، میں تو حافظ نہیں ہوں. لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ تک یا ہم تک نہیں آ سکیں گے، ہم انسان نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، ہم تو ان کے عذاب کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے بلبلا بلبلا کے مریں گے.
ہم تو آپ کو اطلاع کرنے کے لیے آئے ہیں. فاسری باہلک بقطع من اللیل، رات کے ایک گوشے حصے کے اندر اپنے اہل و عیال کو لے کر کے نکل جائیے گا اس بستی سے اندر. ولا یلتفت احد منکم، اور دیکھیے جب نکل جائیے گا اس بستی سے تو پلٹ کر کے پھر نہ دیکھیے گا، کیونکہ جو پلٹ کر کے دیکھے گا اس کو بھی عذاب آ جائے گا. وہ گوار مسئلے میں کہتے ہیں کہ رات میں جب چلیے اندھیری رات میں تو پیچھے پلٹ کے مت دیکھا کرو، شاید اس کا ثبوت یہی آئے گا. کہا پیچھے پلٹ کر کے مت دیکھنا، سیدھے نکل جانا. اور انہوں نے اطلاع کر دیا کہ لوط سب لوگ تو چلے جائیں گے لیکن تیری بیوی. لوط علیہ السلام چلے سب کو لے کر کے، بیوی سے کہا کہ پلٹ کے مت گزرا ہے، خامخواہ اکیلے پلٹ کے نہ دیکھوں تو صحیح. بس جیسے دیکھا آیا پتھر. جی قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا صَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. لا الہ الا اللہ. قرآن تیری عظمت پہ قربان. قرآن تو بس قرآن ہے دوست. اس کا اعجاز، اس کا بیان، اس کا خطاب، اس کی طاقت، اس کی قوت، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی عظمت کو قرآن میں دیکھو. نہیں ملتا ہے نا تم کو، قرآن پڑھا کرو عظمت کے. کیا کہا؟ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا صَافِلَهَا. فرشتے نے جبرائیل نے اٹھایا ان کم بختوں کو، زمین پہ پر لگا دیا اور پوری کی پوری بستی اٹھا لی، لے گئے اوپر اور پلٹ کر کے زمین پہ مار دیا. اور اللہ نے کہا ابھی بھی بس کرو مت کرو. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. ایک ایک پتھر پر اس قوم کے ایک ایک نوجوان کا جو اس بیماری میں مبتلا تھا، پوری قوم سب کا نام لکھا ہوا تھا. وہ پتھر اسی کو لگتا تھا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا. جی یہ عذاب کہاں سے آیا؟ من فوقکم. کہاں سے آیا؟ اوپر سے آ گیا. دیکھیے بھیا وقت ہونے والا ہے، جلدی جلدی بھائی اس حدیث کو ختم کرتے ہیں. آج 2-4 منٹ مجھے دے دو بس. چلیے آگے. اور آل فرعون پر بھی اللہ نے اوپر سے عذاب بھیجا. کیا عذاب بھیجا؟ خون کی بارش ہوئی. کھانے بیٹھتے تھے، پوری کی پوری پلیٹ خون سے بھری ہوئی ہے. گئے تھے لانے دلی دربار کی بریانی، اس نے پیسہ بھی لیا دلی دربار والے نے، جی سویٹ بھی دیا تھا، گاجر کا ددھی کا حلوہ، اور ملا وہاں سب کا سب خون. کھانے بیٹھے تو پلیٹ میں قاری صاحب سارے کے سارے میڈک کود رہے. تو چائنیز لوگ ہوتے تو بڑا خوش ہوتے، فریش مال آ گیا. جی لائے خرید کے بریانی اور خون پڑا ہوا ہے پوری پلیٹ میں. لائے خرید کے کچھ اور، کھانے بیٹھے دسترخوان پر اور پوری کی پوری پلیٹ میڈکوں سے بھری. میڈک سمجھتے ہیں؟ پگل. جی ڈڈو بھی بولتے پنجابی میں. جی نام نہ لے گا دان نہ دے گا، لے کیا جائے گا کڈو ہیں. آیا ساون سارن بولے اور بولے ڈڈو. یہ پنجابی میں شعر ہے نا پنجابی میں. آیا یہ کسی اللہ والے کا شعر ہے. نام نہ لے گا اللہ کا، دان نہ دے گا اللہ کے نام پر، تو لے کیا جائے گا کدو. وہ شاعر کہتا کدو لے جائے گا، کیا لے جائے گا یہاں سے؟ آیا ساون سارن بولے اور بولے ڈڈو، نام نہ لے گا دان نہ دے گا، لے کیا جائے گا کدو. اچھا بھائی چلیے. اور اصحاب فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ بھی اوپر سے آیا. اور نیچے کے عذاب کی شکل سنو. قوم نوح پر نیچے سے بھی عذاب آیا، پانی کا پہلے بتا دیا میں نے. اور قوم فرعون پر بھی دریا میں غرق ہوئی، وہ اوپر تھا نیچے ہی کے عذاب سے اللہ نے اس کو غرق کر دیا. اور قارون اپنے خزانے کے ساتھ، ہائے 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 ہائے، کتنے محبت کے ساتھ مال جمع کیا تھا، خزانے کے ساتھ اللہ نے اس کو نیچے غرق کر دیا، زمین میں دھسا دیا. اور سنیے عبداللہ ابن عباس نے ایک عجیب تفسیر کی ہے، یا اللہ ہم سب کو بچا. فرمایا سنو، اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ قوم جب اعمال صالحہ کو ترک کر دے گی تو اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. عذاب سے مراد یہ کس نے تفسیر کی؟ حبر امت حضرت عبداللہ ابن. یہ تفسیر بہت اچھی مجھے پسند آئی کہ اللہ کس کو مسلط کر دے گا؟ ظالم، ہاں حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. اور نیچے کے عذاب سے امین بھائی
کیا مراد ہے ذرا آپ سن لیجئے اور سارے تاجر سن لیجئے، اللہ اس سے ہم سب کو بچائے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نیچے کے عذاب سے مراد ہے نوکر، غلام، خدمتگار یا ماتحت ملازم جو بے وفا اور غدار ہو جائے، کام کرتا ہے امین بھائی کے ہاں اور کوئی پارٹی زبردست آئی تو چپکے سے کہہ دیا کہ فلانے کی دکان سے جا کر کے لے لے، میں 10% خرم میں بھیج رہا ہوں چپکے سے، ایک پارٹی 1 ملین کی ہے، یہ پارٹی آئی تھی امین بھائی کے یہاں، بھیج رہا ہوں تمہیں 10% میرا پہلے رکھ لینا۔ اس لیے سنا رہا ہوں یہ بیماری بہت ہے مارکیٹ میں بابا، ارے روزی حلال کھاؤ بابا، نصیب کا تھوڑے نہ، اللہ آپ کے آنکھ کی روشنی اللہ نے چھین کسی کو دی، آپ کی زبان کی گویائی کسی کو دی، آپ کے جسم کی طاقت کسی کو دی ہے بیٹا، تو پھر روزی میں کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ببلنگ کرتے ہو؟ دھوکہ فراڈ نہ دیا کرو، حلال کھاؤ اور کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ چلو تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نیچے سے مراد نوکر، غلام، خدمتگار یا ماتحت ملازم جو بے وفا غدار ہو جائے یا مال میں چوری کرنے لگے۔ چلے گئے باس نماز پڑھنے کے لیے، ایٹر بکا 500 درہم کا، سوچا یہ تو تنخواہ دیتا ہی نہیں، ٹائم پر 400 رکھا جیب میں، 100 رکھا سیٹ کے جیب جی تو فرمایا یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہے۔ کس کے اوپر؟ سیٹھ پر۔ خالی صاحب کھڑے دیکھیے، سیٹھ پر یہ اللہ کا عذاب ہے کہ بے وفا غدار چور ملازم مسلط کر دیا اس کی دکان پر، صبح سے شام تک سیلنگ ہوتی ہے، پھر کہتے مجھے صاحب برکت ہی نہیں ہے، تو برکت تو جاری ہے، اس کے جیب میں تو برکت ادھر خاک ہوگی۔ ہاں مجھے لوگ کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں مجھے صاحب برکت نہیں ہے، تو برکت کہاں سے ہوگی؟ برکت تو سب چلی گئی نوکر کے جیب میں، تو آپ کے پاس صرف حرکت رہ گئی۔ چلیے کیوں ہنستے ہو میری بات پر بابا؟ فرمایا خائن ملازم مل جائے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ یا دوستو تیسری شکل کیا ہے؟ آپس میں ٹکرا دینا۔ دیکھیے اب ایک بات سمجھ لیجئے، دعا کر لیتے ہیں۔ ایک ہے اختلاف نفس کی بنیاد پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ میں ساتھ دیتے تھے حضرت حضرت علی کا، کھانا کہاں کھاتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ کے، جو کیسے مخلص لوگ تھے۔ کسی نے کہا بھائی لڑتے ہو ادھر اور کھاتے ہو ادھر، کہا حق سمجھتا ہوں ادھر اور دسترخوان مزین ملتا ہے ادھر۔ جی تو یہ لوگ اللہ والے تھے، نفس کی لڑائی ان کی نہیں تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بس میدان جنگ تک حق کے لیے، پھر ساتھ بیٹھ کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اختلاف ہو صرف اختلاف کی حد تک، اختلاف حد تک کی عزت و آراز کی حد تک نہ ہو، یہی دلیل ہے اہل حق کی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم کو آپ کو سب کو حق پہ جما کے رکھے۔ بس بھائی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم علیہ۔ اے میرے مالک میرے اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ ہمارے نفس سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ نفس اور شیطان کی شرکشی سے بچا لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کی بنیاد پر ہم سب امتیوں کو ایک اور نیک کر دیجئے، یا اللہ ہمارے آپس کے اختلاف کو مٹا کر کے ایک اور نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دنیا سے بہتر آخرت کو سنوار دیجئے، ہمارے اس بیٹھنے کو کہنے کو سننے کو محض اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیے، شکوک و شبہات سے پاک فرمائیے، اسلام کے لیے شرح صدر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری آخرت بنا دے، ہماری دعا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔